ربیع الآخر یہ اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے چوتھا مہینہ، تیسرا مہینہ جو گزرا ربیع الاول، جو ہمارے پاس میلاد کا مہینہ لوگ سمجھتے ہیں، اور اس کی حقیقت بیان کر دی گئی ہمارے خطبوں کے اندر بھی، ہمارے درسوں کے اندر بھی، جس میں بہت سارے مسلمان 12ویں مناتے ہیں، جو گزرا ہوا مہینہ 12ویں شریف، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نیازیں دیتے ہیں، آپ کو راضی کرنے کے لیے کھانے پکوا کر بانٹتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بگڑی بنا دیں گے، یا ہمیں برکتیں عطا کریں گے، ہمارے کام کو بنوا دیں گے، یا کہ ہمارے مسائل کو حل کر دیں گے، جو اللہ کے ساتھ شرک۔ شروع کی آیات ذہن میں رکھیں، جو میں نے خطبے کے شروع میں نے پڑھی ہے اللہ کی صفات کے اعتبار سے، اور وہی عقیدہ تقریباً ہمارے مسلمانوں کا اس مہینے کے اندر بھی ہے 11ویں شریف کو لے کر۔ یہ شریف میں لوگوں کی زبان بتا رہا ہوں، میں تو شریف نہیں بول رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں 11ویں شریک ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا عمل ہے، شریف نہیں ہے، یہ رذیل عمل ہے، کیونکہ شرک نجاست ہے۔ شرک کرنے والے کو اللہ کے قسم فرمایا انما المشرکون نجس، بلا شبہ جو شرک کرنے والے ہیں وہ نجس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والے کو جب نجس کہا ہے تو اس شرک کو اسی وجہ سے کہ یہ نجاست والی چیز ہے، دنیا کے اندر سب سے خباثت والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے گناہوں کے اندر، اللہ کی معصیتوں میں، اللہ کے نافرمانیوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے بڑا عذاب بھی رکھا ہے، ہمیشہ جہنم کی وعید سنائی ہے، اور پھر اس کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نجاست سے بھرپور بھی اللہ نے قرار دیا۔ اب یہ عقیدہ جو 11ویں شریف کا ہے، وہ ہمارے اپنے مسلمانوں کے درمیان میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے منسوب ہے۔ اب یہ کون تھے؟ پہلے ہم ذرا ان ایک مختصر سا تعارف ہم جان لیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بغداد کے قریب ایک شہر جیلان، وہاں پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش 471 میں 471 ہجری، اور انتقال ان کا 561 ہجری میں، تقریباً 90 سال کی انہوں نے عمر پائی، اور یہ خاندانی اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے حضرت حسن بن علی بن ابی طالب یعنی حضرت فاطمہ کی اولاد میں شامل ہیں، ان کے نسب کے اعتبار سے۔ یہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے، زندگی بھر انہوں نے توحید کی دعوت دی، زندگی بھر انہوں نے لوگوں کو شرک سے بچانے کا انہوں نے منہج اختیار کیا، ان کی تعلیمات توحید سے بھرپور ہیں، اور انہوں نے لوگوں کو جو کچھ سکھایا وہ شرک اور بدعات سے انہیں بچانے کے لیے ان کا جو ہے پورا ہمیشہ کام رہا۔ لیکن بدنصیبی یہ کہ ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے انہی کو شرک کا ایک علم بنا دیا، شرک کا ایک نشان بنا دیا۔ اسی طرح جس طرح شیعوں نے حضرت جعفر صادق کے بارے میں اپنے 5ویں امام کے اعتبار سے منتخب کر کے ان کی طرف مختلف موضوع روایتیں حدیث کے نام سے منسوب کی، اور ان کا مرتبہ ایسے بڑھا دیا گویا نبی سے بھی بڑھ کر ان کو بنا دیا، جبکہ وہ رسول اللہ کے خاندان سے ہیں، لیکن اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، اللہ کے رسول کی احادیث پر عمل کرنے والے سلف صالحین میں شمار ہیں، حدیث پر عمل کرنے والے تھے، اہل حدیث تھے وہ۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی طرف بدعات شرکیات منسوب کی جاتی، وہ بھی حدیث پر عمل کرنے والے تھے، اہل حدیث تھے۔ برا ہو ان لوگوں کا جو اپنی بدعات کو، اپنی شرکیات کو، اپنی خرافات کو ان طرف منسوب کر کے یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو انہی شرکیات انہوں نے تعلیم دی، قیامت کے دن یہ ہوں گے، ان کا گریبان ہوگا اور شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ یا اللہ انہوں نے میرا نام لیا اور انہوں نے اپنی منمانیاں کی، تیری شرکیات کی طرف دعوت دی اور میرا نام انہوں نے لیا، میں اللہ میں اس سے بری ہوں۔